السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المؤمن اس کی آیت نمبر 51 تا 56 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اِنَّا بے شک ہم لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہی دینے والے، یوم جس دن لا ينفع الظالمین نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو، معذرتہم ان کا معذرت کرنا، وَلَهُمُ اللعنۃ اور ان کے لیے ہی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے ہی برا گھر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ اور یقیناً تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو اس کتاب ہدایت کا، ہدی و ذکریٰ جو سراسر ہدایت تھی اور سراسر نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقلوں والوں کے لیے، فاصبر پس صبر کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، واستغفر لذنبک اور آپ استغفار کیجئے اپنے گناہ کے لیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور
تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر۔ ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم کہ وہ دلیل ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر مگر تکبر، ما ہم ببالغی ہے نہیں ہیں وہ اس تکبر کو پہنچنے والے، فاستعذ باللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ پکڑیے، انہو بے شک وہ اللہ، هو السمیع البصیر، وہ ہی سب باتیں سننے والا، ہر عمل کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنا ایک قاعدہ اور ایک کلیہ اور اپنا ایک قانون بیان کیا ہے، اور وہ اللہ تعالی نے ایک نہیں بلکہ دو تاکیدیں استعمال کر کے وہ اللہ نے اپنا کلیہ اور قاعدہ بیان کیا۔ فرمایا انا لننصر رسلنا، بے شک ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، بے شک یہ پہلی تاکید ہے، لننصر یقیناً ہم مدد کرتے ہیں، یہ لام تاکید کا، انا بھی حرف تاکید ہے اور لام بھی حرف تاکید ہے۔ اور علم فصاحت و بلاغت کا یہ ایک اصول ہے کہ جب دو تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ قسم کا درجہ رکھتی ہیں، وہ قسم کا فائدہ دیتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالی قسم اٹھا کر بات بیان کرے تو اس بات کی پختگی میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالی سے زیادہ تو سچی بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور پھر اللہ اپنی بات اگر تاکیدیں استعمال کر کے، قسم استعمال کر کے کرے تو اس کی سچائی اور صداقت میں کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ فرمایا بے شک ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی رسولوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اہل ایمان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہی دینے والے، مراد قیامت کا دن۔ تو پھر یہ معنی سمجھ آیا نا کہ بے شک ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالی نے اپنا ایک یعنی قاعدہ اور ایک کلیہ اور ایک قانون اللہ نے بیان کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے قوانین اور کلمات ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں، ان کے اندر کبھی کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، وہ اٹل ہوتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو جب اللہ کا یہ قانون ہے تو پھر یہاں پر نا ایک سوال ہے جو وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم آج اس سوال پر ہی زیادہ بات کریں گے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ذرا بھائی صاحب، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن کریں گے، تو پھر جب یہ اللہ کا وعدہ ہے تو پھر ہم انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان پر بڑی بڑی مشکل گھڑیاں بھی آئیں، اور اہل ایمان بڑی بڑی اذیتوں میں بھی مبتلا ہوئے، اور ان بلکہ نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اہل ایمان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو پھر جب اللہ کا یہ وعدہ ہے تو پھر یعنی وہ انبیاء کا قتل اور اہل ایمان کا قتل اور ان کے اوپر اذیتیں اور ان پر مظالم کے پہاڑ، پھر وہ معنی دارت، پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کا کئی انداز میں جواب دیا ہے، ان میں سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدد اور اللہ کی طرف سے غلبے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے، ایک صورت کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے اوپر کفار جتنے بھی مظالم ڈھالیں اور جتنے بھی ستم کر لیں، لیکن وہ ان کو آخر دم تک ان کے موقف سے پھیر نہیں سکتے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ان کا اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، اپنے موقف پہ ثابت قدم رہنا اور آخر وقت تک اپنا موقف نہ چھوڑنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد کی ایک صورت ہے، اور یہ ان کے غلبے کی ایک شکل ہے کہ کافر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی ان کو ان کے موقف سے ہٹا نہیں سکے۔ کیوں بھی میری بات آپ سمجھے؟ یہ بھی کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے مدد کی صورت ہے، غلبے کی شکل ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
سورہ حامیم السجدہ اور 30-31 نمبر آیت ہے. فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور وہ ان کو آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تحزنوا، کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نے خوف نہیں کھانا، تم نے غمگین بھی نہیں ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری ہے تمہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فرشتے ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور تمہارے ساتھ آخرت میں بھی دوستی نبھائیں گے. تو یہ ان کا استقامت، یہ ثابت قدمی اور یہ اپنے موقف پہ ڈٹ جانا اور کفار کا ان کو ان کے موقف سے ہٹا نہ سکنا، یہ اللہ کی مدد ہے اور یہ کفار کی شکست ہے. کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا نا تو اس وقت آپ قبر پر کھڑے ہو کر اس میت کے لیے پھر دعا کرتے. اجتماعی دعائیں میت کے لیے صرف 2 موقعوں پر جائز ہیں، ایک جنازے کی شکل میں اور ایک قبر پہ کھڑے ہو کر. باقی اس کے لیے کوئی دعا کا اجتماع وہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے تو آپ اس دعا میں پتہ ہے کیا کہتے؟ اللہم ثبت ہو بالقول ثابت، کہ اے اللہ اس کو یعنی اس قول ثابت کے اوپر اس کو ثابت قدم فرما. اللہم ثبت ہو بقول لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تو اس کو لا الہ الا اللہ پہ قائم رکھ، کہ اب یہ قبر میں چلا گیا ہے تو قبر میں بھی اس کا عقیدہ توحید والا اور اسی عقیدے پہ اس کو ثابت قدم رکھنا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر یہ آج ان منکر نکیر فرشتوں کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ صحیح دے سکے. اور پھر آگے فرماتے کہ کما تثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یا اللہ جس طرح تو ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، جس طرح تو آخرت میں بھی اسی طرح ثابت قدم رکھے گا. اب اس کے آخرت کے مراحل شروع ہو چکے ہیں تو اللہ اس کو آخرت کے مراحل میں بھی ثابت قدم رکھے. کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ جب انسان پرصراط کے اوپر سے گزرے گا تو اس وقت بھی وہ دعا کرے گا نا کہ یا اللہ یہ جو ہمارے پاس روشنی ہے اللہ کہیں بجھ نہ جائے. وَأَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، اللہ اس روشنی کو قائم رکھنا. تو یعنی ثابت قدمی کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے مراحل میں بھی ضرورت ہے. تو لہذا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کا توحید کے عقیدے پر، سنت کے عقیدے پر اور اسلام کے کلمے پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کی مدد ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے غلبہ ہے جو اللہ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے.
کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ ایک صورت یہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، بڑا مشہور واقعہ ہے اصحاب الاخدود، وہ جو ایک بچے کا واقعہ ہے، ایک بچے کا کہ جس نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بادشاہ سے کہا کسی کھلے میدان کے اندر مجھے ایک سولی پہ لٹکاؤ اور اپنی عوام کو اکٹھا کرو اور وہ سارے اپنے اپنے ہاتھوں میں تیر پکڑ کر وہ یہ کہیں کہ آمنت برب ھذا الغلام، کہ میں اس غلام اس بچے کے رب پر ایمان لایا، پھر وہ مجھے تیر ماریں تو میں ان تیروں سے شہید ہوں گا، ورنہ اپنی دنیا کے اپنے سارے تو اسباب وہ تو استعمال کر ہی چکا ہے، لیکن تو مجھے شہید نہیں کر سکا، اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ ہے، سمجھے نا؟ اور پھر وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہ تیر پھینکے، وہ بچہ پھر وہ شہید ہو گیا۔ تو اب جس نے وہ کلمہ کہہ کر وہ تیر پھینکا تھا، بعد میں وہ سارے کے سارے اپنے اس ایمان پر ڈٹ گئے، اور پھر اس بادشاہ نے ان کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور کہا کہ تم نے اگر اس بچے کے رب کا انکار نہ کیا، مجھے رب تسلیم نہ کیا، تو میں تمہیں ان خندقوں کے اندر جہاں آگ بڑھائی گئی میں تمہیں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا ڈال دے، وہ ساروں کو ڈالتا گیا، وہ ڈلتے گئے، اور استقامت انہوں نے ایسی اختیار کی کہ وہ بادشاہ ان کو ان کے موقف سے ہٹا نہیں سکا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ایک مدد۔ تو اللہ کی مدد کی دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ کی مدد کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک ایسا ذہنی اور قلبی اللہ ان کو اطمینان عطا کر دیتا ہے، ایسی ذہنی اور قلبی برتری عطا کر دیتا ہے کہ بادشاہوں اور بڑے بڑے سلطنتوں کے مالکوں ان کی شان و شوکت ان کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اس کی مثال کیا ہے بھلا؟ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت وہ ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، ایرانیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نا جنگ سے پہلے کچھ مذاکرات کا دور چلتا تھا کہ آؤ ہم سے کوئی مذاکرات تو کرو۔ تو ان کا جو سب سے بڑا سپہ سالار تھا اس کا نام رستم تھا۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تو اس وقت اس رستم کے ساتھ بات کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ جناب سیدنا ربعی بن مالک رضی اللہ عنہ، ربعی بن مالک، ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر رستم سے بات کر کے۔ لو جی، جب وہ رستم کے ساتھ بات کرنے گئے تو یہ ربعی بن مالک جو ہیں، ان کے سادہ سے کپڑے، پرانا سا جوتا، اور کپڑوں کے اوپر بھی کئی جگہ پیبند لگے ہوئے، اتنی سادہ ان کی طبیعت اور یہ ان کی شکل و صورت، اور جو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی نا، اس تلوار کے اوپر جہاں دستہ ہوتا ہے دستہ نہیں تھا، وہاں پر انہوں نے کپڑے لے لے کر وہ کپڑوں کو لپیٹ لپیٹ کرنا ان کپڑوں کا ہی وہ دستہ بنایا ہوا تھا۔ تو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ربعی بن مالک رضی اللہ عنہ جب گئے، اور رستم جو تھا نا اس کا دیکھا دربار لگا ہوا ہے، ادھر ادھر بڑے سیکیورٹی گارڈز، اور بڑا اس کا بظاہر دبدبہ، بڑا روب، اور بڑا اس نے ایک جاہ و جلال والا ماحول بنایا ہوا تھا۔ تو اس کی نا ایک بڑی شان و شوکت اس نے بظاہر پیدا کی ہوئی تھی۔
یہ ربعی بن مالک جو ہیں وہ گئے اور ان کے وہ جو قالین بچھے ہوئے تھے نا جو اس کے راستے میں، تو ان کے ہاتھ میں وہ تلوار، اور وہ تلوار کے ساتھ ان کے قالینوں کو زور زور سے مارتے جا رہے تھے اور ان کے قالینوں کے اندر چھید کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب وہاں پر گئے وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور جناب ربعی گئے، وہ آرام سے جا کر اس کے تخت کے اوپر مقابلے میں ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ وہ سارا وہاں کا جو ماحول تھا ہکا بکا کہ یہ دیکھو یہ کیسے اس کو ہمت کہ ہمارے سپہ سالار کے مقابلے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے جی آپ کا یہ تو آپ کہیں نیچے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھ گئے، کیوں میں نیچے بیٹھوں؟ آپ نے مجھے بلایا ہے، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد نا وہ پھر بات چیت شروع ہوئی، ہاں جی کس لیے آئے ہو؟ تو جناب ربعی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ کوئی یعنی ملک علاقہ یہ ہمارا کوئی منشا نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، نہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کوئی گندم وغیرہ چاہیے، کوئی چاول، کوئی اجناس، تو چلو اگر یہ تمہارا تو ٹھیک ہے ہم تمہیں دیں۔ نہ ہمارا یہ منشا نہیں ہے، ہمارا یہ منشا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو یاد ہے کہ تم عرب کے لوگ کبھی تمہارے پاس کیا غربت تھی، کیا تمہارا حال تھا، اور تم اتنے کمی اور اس قدر تم محتاج زندگی گزارتے تھے، تو آج تم ہمارے مقابلے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے وہ جاہلیت کا دور تھا، اس کو چھوڑو، اس وقت ہم شرک کرتے تھے، بت پوجتے تھے، لیکن آج ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور آج ہم توحید پر قائم ہیں، آج اللہ کے فضل سے ہماری وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو باتوں میں اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے کہا یہ تلوار دیکھی ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، جس کے اوپر لکڑ کا دستہ تک نہیں ہے، اور تم ان تلواروں کے ساتھ ایران کو فتح کرنے آئے ہو جو سپر پاور ہے، سپر طاقت ہے، بھلا ان تلواروں سے تم ایران کو فتح کرو گے؟ اللہ۔ جناب ربعی کہنے لگے کہ یہ بات نہیں ہے، چنگاڑی چنگاڑی ہی ہوتی ہے، چنگاری بھڑک جائے تو بڑے بڑے وہ الاؤ بھڑکا دیتی ہے، اس کو آپ معمولی تلوار نہ سمجھے، جب یہ میدان میں چلے گی تو پھر یہ اپنا کام دکھائے گی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ایسے برابری کے ساتھ ہوا، کوئی اس کی شان و شوکت کا روب، کوئی دبدبا نہیں، انہوں نے تسلیم کیا۔ تو گویا کہ دوسری اللہ کی مدد کی شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ذہنی طور پر اور اللہ ان کو قلبی طور پر ایسی برتری اور ایسی سکینت عطا فرما دیتا ہے کہ بڑی بڑی شان و شوکت، بڑا بڑا جاہ و جلال ان کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تم بھی میری بات سمجھ آئی نا؟ تو پہلی برتری کی صورت کیا ہے کہ اللہ ان کو آخر دم تک استقامت عطا کرتا ہے، اور دوسری شکل کیا ہے، اللہ ان کو ذہنی اور قلبی اعتبار سے اللہ ان کو برتری عطا کر دیتا ہے کہ بڑی بڑی شان و شوکت بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے غلبے کی شکل پتہ کیا ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اہل ایمان کو، یا تو یہ ہے کہ ان کافروں نے، مشرکوں نے اہل ایمان پر جو ظلم کیے ہوتے ہیں، جو مظالم ڈھائے ہوتے ہیں، تو اللہ ان رسولوں اور ایمان والوں کی زندگی میں ہی اللہ کافروں کو سزا دے کر ان اہل ایمان اور ان رسولوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، 950 سال ظلم کیا نا انہوں نے، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ اللہ نے
جناب نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی نجات دی، اور پھر جتنے کافر ظلم کرنے والے تھے جنہوں نے 950 سال ان کو پتھر مارے، لہو لہان کیا، ان کے اوپر بڑی زیادتیاں کی، اللہ نے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کو غرق کر دیا۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ اور اسی طرح جناب صالح علیہ السلام کا معاملہ، جناب ہود علیہ السلام کا معاملہ، جناب لوط علیہ السلام کا معاملہ، جناب شعیب علیہ السلام کا معاملہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، کہ وہ فرعون جس نے ان بنی اسرائیل پر اتنے مظالم ڈائے تھے، اللہ نے ان فرعونیوں کو بنی اسرائیل کے سامنے غوطے دے کر غرق کر دی۔ تو آنکھوں کو ٹھنڈا کیا نا۔ ایک یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تعالی ان اہل ایمان کے دشمنوں کو اور رسولوں کے دشمنوں کو ان کی زندگیوں کے اندر ہی اللہ ان کے دشمنوں کو سزا دے دیتا ہے اور اللہ ان سے انتقام لے لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد کی شکل ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اور ایک اللہ کی طرف سے مدد کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اہل ایمان کو دلیل میں برتری عطا کرتا ہے۔ دلیل کے میدان کے اندر کبھی اہل ایمان شکست نہیں کھاتے۔ دلیل کے ہاں وسائل میں کمی ہو سکتی ہے لیکن دلائل میں ہمیشہ اہل ایمان برتر ہوتے۔ میری بات سمجھے نا؟ ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہ نمرود سے بات ہوئی تو کیا کہنے لگا؟ میں زندہ بھی کر لیتا ہوں، میں مار لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زبردست دلیل پیش کی، کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے نا تو ذرا لا کے دکھا۔ اور قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو تھا وہ بالکل مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اللہ نے دلیل کی برتری ہمیشہ کن کو دی ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور اپنی وہ ساری رسیاں، اپنی وہ چھڑیاں، سارا کچھ، اور آ کر کہتے ہیں موسیٰ کر اپنا کام دکھا جو تو دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں پہلے تم کرو۔ انہوں نے وہ اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سارا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اژدہا، وہ لاٹھی پھینکی، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ایک ہی لقمے میں ان کی ساری وہ چھوٹی چھوٹی سپڑیوں کو اس نے لقمہ بنایا، نکل گیا۔ اب وہ جادوگر جو تھے نا وہ سمجھ گئے، کہنے لگے نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ سمجھے نا؟ وہ ان کو بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، ایمان لے آئے۔ فرعون وہاں پر مہمان خصوصی بن کر بیٹھا ہوا تھا اس پورے مجمع میں، وہ کہنے لگا او میری اجازت کے بغیر ہی تم نے کلمہ پڑھ لیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب یہ ہے کہ میں تمہیں ان کھجوروں کے تنوں پر میں تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ ہمیں جو بات سمجھ آ گئی ہے نا، اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے، تو اگر سولیوں پہ ہمیں لٹکا بھی دے گا لیکن اب ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو انہوں نے سولیوں کو قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنا وہ توحید کا عقیدہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کو سمجھ آیا وہ نہیں چھوڑا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کیسی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا ان جادوگروں کا معاملہ کیا خوبصورت معاملہ تھا کہ صبح کے وقت وہ کافر تھے اور شام کو اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے۔ دلیل کا غلبہ ہمیشہ کن کو حاصل ہوتا ہے؟ اہل ایمان۔ اور آج بھی الحمدللہ دلائل کی دنیا میں کوئی اہل توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
آج بھی اللہ کے فضل سے دلائل کی دنیا میں کوئی اہل توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کئی صورتیں ہیں اللہ کی مدد کی، اللہ کی طرف سے غلبے کی، تو اس میں صرف یہ ایک صورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اچھا پھر ایک پانچویں شکل بھی سن لیں، اللہ کی مدد کی پانچویں شکل وہ کیا کہ پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ مادی اعتبار سے بھی اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ مادی صورت کیا ہوتی ہے بلی؟ یعنی اللہ ظاہری اعتبار سے بھی واقعتاً اللہ غلبہ عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا، جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اللہ نے اختیار اور کنٹرول دے دیا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور پھر آگے پورا جزیرۃ العرب، اور پھر آپ کے صحابہ آگے پھیلتے گئے، یہاں تک کہ یعنی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مسلمان اتنے غالب آئے اتنے۔ تو یہ ہوتا ہے مادی غلبہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ مادی غلبہ بھی ہے۔ تو یہ 5 شکلیں ہیں اللہ کی مدد کی۔ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہی دینے والے۔ اب قیامت والے دن گواہیاں تو قائم ہوں گی نا، انبیاء گواہی دیں گے، انبیاء گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور ان کی قوم کو بھی، ہاں بتاؤ کہ یہ میرا نوح پیغمبر، انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ لوگوں قوم ایسی بے ایمان وہ صاف ہی مکر جائے گی، کہے گی کہ نہیں اس نے تو تیرا پیغام ہمیں پہنچایا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ کتنی دیر پیغام پہنچاتے رہے؟ 950 سال۔ لیکن وہ اتنے بے ایمان کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے کہ اس تیرے نبی نے ہمیں تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے نوح تیری قوم تو انکار کر رہی ہے کہ تو نے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، اب بتا تیرا کوئی گواہ ہے؟ تو پھر جناب نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرا گواہ ہے۔ کون؟ امت محمدیہ، امت محمد میری گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ہم وہاں پر جناب نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں یہ تیرا نبی نوح، اس نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ ہم کس بنیاد پر گواہی دیں گے؟ قرآن کی بنیاد پر، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اور پھر ہماری گواہی کے اوپر جو فائنل گواہی ہوگی وہ جناب محمد رسول اللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو انبیاء کی گواہی یہ ہوگی، اور پھر اہل ایمان کی گواہی ہوگی، پھر وہاں فرشتوں کی گواہی ہوگی، پھر ہمارے یہ جو اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں ان اعمال ناموں کی گواہی ہوگی، اور پھر جس جگہ پر انسان نے کوئی نیک عمل یا برا عمل کیا ہوگا اس جگہ کی بھی گواہی ہوگی۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اس جگہ کی بھی گواہی ہوگی۔ کہاں لکھا ہے بھلا؟ قرآن میں ہے، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن یہ زمین خبریں بیان کرے گی۔
جس زمین پر کوئی گناہ کیا تھا وہ زمین اس گناہ کی گواہی دے گی، جس زمین پر کوئی نیکی کی تھی تو وہ زمین اس نیکی کی بھی گواہی دے گی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ عید کی نماز پڑھنے آؤ تو آتے ہوئے راستہ اور جاتے ہوئے راستہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ کل قیامت